ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تیسری بڑی صورت سورۃ النساء، آج اس صورت کا آغاز ہوا، مکمل تو نہیں ہوئی، تکمیل اللہ جل شانہ کل انشاءاللہ فرمائے گا۔ قرآن پاک کے جو 30 اجزاء ہیں، 30 اجزاء میں قرآن پاک کی 114 صورتوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 30 اجزاء یا 30 پاروں کے اعتبار سے آج الحمدللہ 5 اجزاء یا 5 پارے قرآن پاک کے مکمل ہو گئے۔ میں نے یہ خاصی تفصیل سے، جو حضرات یہاں موجود ہیں ان میں بیشتر کو معلوم ہوگا، ابھی ہم نے رمضان سے کچھ پہلے ایک مختصر وقت میں کئی دن اس میں لگے، غالباً 20-25 دن میں قرآن پاک کی جمع اور تدوین، اس کے حوالے سے چند باتیں مختصراً میں نے آپ سے عرض کی تھیں۔ اس میں یہ چیز ساری تفصیل سے آئی تھی کہ قرآن پاک کو جو اجزاء میں تقسیم کیا گیا پاروں میں، یہ تقسیم کب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ 114 صورتوں کی ترتیب اسی طرح تھی۔ یہ جو ہم اجزاء یا 30 پارے عام آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ بعض عجمی حضرات انہوں نے یہ تقسیم کی ہے، لیکن اس کو تمام حضرات نے، اہل علم نے بہت پسند کیا یاد کرنے کی آسانی کے لیے، چونکہ پہلے صحابہ کا معمول تھا، بیشتر صحابہ کا، کہ وہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کی 7 منزلیں سنی ہے، یہ شروع سے ہے۔ منازل ہر پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے منزل کون سی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب بھی ایسے حضرات موجود ہیں، اللہ میں بھی توفیق دے آمین۔ لیکن بعد میں جب زمانہ آگے گیا اور اس وقت لوگوں کی، ظاہری بات ہے، عرب سے نکل کے عجم تک اسلام آیا، لوگوں کی وہ قوتیں بھی نہیں رہیں، پڑھنے کی وہ صلاحیت بھی نہیں رہی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو وقت میں برکت بہت تھی، تو پھر بعض نے 30 دن میں قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے اس کے اجزاء بنا دیے، 30 جز۔ اب اگر کوئی پڑھنا چاہے 1 جز روز کے حساب سے پڑھ لے، الحمدللہ 30 دن میں قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے۔ پھر جو حفظ کرنے والوں کی آسانی کے لیے ہے، وہ بچے کو بڑا حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جی میرے 4 پارے ہو گئے، میرے 10 پارے ہو گئے، میرے 15 پارے ہو گئے، یہ ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہے۔ لیکن یہ ترتیب کے اندر آپ غور کیجیے گا، اس میں معنی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ میں نعوذ باللہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، آپ اہل علم سے جا کے پوچھیں، کتابوں میں پڑھیے۔ آگے انشاءاللہ 14واں پارہ آئے گا قرآن پاک میں، اجزاء کے اعتبار سے 14واں ہے۔ وہ 1 سطر پہلے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ حجر، اور 1 سطر کے بعد پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورت 1 آیت سورت کی پہلے ہے، لیکن پارہ آگے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ معنی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بہرحال اس زمانے میں جو صحیفہ، جو صحف ان کے سامنے ہوں گے، اس کو 30 برابر اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک علمی بحث ہے، میں نے عرض کیا تفصیل سے، میں نے اس میں بتلایا ہے۔ تو یہاں صرف میں نے عرض کیا ہے کہ 5 پارے، 5 اجزاء آج اللہ جل شانہ نے مکمل کروا دی، الحمدللہ۔ آج آغاز ہوا ہے سورہ نساء کا۔ نساء ان عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں، نساء اصل میں جمع ہے، بعض عربی میں لفظ ایسے ہیں کہ جن کی جمع غیر واحد سے آتی ہے۔ غیر واحد کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عربی زبان میں گرامر کے اصول ہیں، آپ میں سے اہل علم جانتے ہیں۔ عربی زبان میں جب کسی واحد کو، سنگولر کو آگے جمع میں لیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ حروف میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے عام مثال ہے، کبھی کمی بھی کی جاتی ہے، جیسے کتاب عام فہم لفظ ہے۔ اب کتاب کی جمع کتابیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن کتاب کی اصل جمع کتب ہے۔
ایک لفظ کم کیا گیا ہے، رسول، رسول کی جمع رسول ہے، آپ نے پڑھا تلک الرسل فضلنا، اب اس میں ایک لفظ کو کم کیا گیا، یعنی لفظ وہی رہتے ہیں، کہیں کمی کر دی گئی، کبھی زیادتی کر دی گئی، رجل مرد، رجل کی جمع رجال، لیکن بعض اوقات جمع ایسی ہوتی ہے کہ اس میں واحد کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بالکل واحد کے غیر لفظ جمع آتی ہے، جیسے کہ نساء، اس کا واحد ہے امرأتن، امرأتن کا مطلب ایک عورت، اور زیادہ عورتوں کے لیے جمع کے لیے آئے گا نساء. اب آپ دیکھیں نساء میں حروف اور ہے، امرأتن میں حروف اور ہے، تو نساء تو مطلب ہے عورتیں، جمع کے معنی میں ہے. اس صورت کو حدیث کے اندر سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، سورہ نساء کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے، اور سورہ نساء صغریٰ سورہ طلاق، آپ انشاءاللہ سنیں گے، اللہ توفیق دے 28ویں پارے میں آئی. سورہ طلاق کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں بھی عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں، اس سورت میں بھی عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں. سورۃ النساء، عورتوں کے بارے میں سورت. اس کی جو پہلی آیت ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو، آج منزل کا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا. آپ اگر توجہ سن رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب آپ کو نکاح پر، یعنی نکاح کی کسی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو وہاں خطیب صاحب سب سے پہلے یہی آیت پڑھتے ہیں. نکاح میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 سے زائد آیات میں سے چند آیتوں کا انتخاب کیا، اس میں ایک یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. آپ دیکھیے، اور آپ نے خطیب حضرات سے بات سنی ہوگی، وہ تفصیل میں نہیں عرض کر رہا. تو یہ سورہ نساء کی ایک تو آغاز میں یہ آیت ہے. اس کے فوراً بعد سورہ نساء میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جو بڑی بنیادی اہمیت کے، ہم ساری باتیں اہم ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی. سورہ نساء میں بالکل آغاز میں ایک تو انسان کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اس بات کی طرف پابند کیا جا رہا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے 2-4 باتیں جن میں غلط فہمی ہے، ہمیں ہمارے ذہن میں وہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، ایک سے زائد شادیوں کا، یہ اسلام سے پہلے شروع دور سے یہ رائج تھا، اور اتنی کثرت تھی کہ اس کی کوئی تعداد متعین ہی نہیں تھی. 10 عورتوں سے نکاح ہو رہا ہے، 20 سے نکاح ہو رہا ہے، اور نا انصاف کا کوئی خیال تھا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا کہ تماشا بنایا ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. انسان اسلام تو آئے حقوق دلانے کے لیے، تو اسلام نے آ کر حد بندی کر دی. یہ سورہ نساء کی دوسری آیت، اس میں حد بندی کر دی گئی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. ایک تو حد بندی کر دی، 4 سے زائد نہیں کر سکتے. اور جب یہ آیت اتری، بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کی 4 سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے فوراً 4 سے زائد ہی ان بیویوں کو الگ کر دیا. اور صرف اتنا نہیں ہے، یہاں تک لوگ بات کسی اور رنگ میں سمجھتے ہیں. قرآن پڑھیے، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جائیں، لوگوں کی باتوں پہ. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد کیا کہا؟ فَانكِحُوا، اسی بلکہ آیت ایک ہی ہے، الفاظ ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تم نکاح کرو جن سے تم چاہتے ہو، 2 3 4. آگے کیا ہے؟ آیت پوری پڑھا، آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. اسلام نے اس پہ بھی بہت زور دیا کہ اگر تمہیں خدشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، ایک سے زائد بیویوں میں انصاف ہر اعتبار سے، اور بڑی تفصیل ہے، اہل علم سے پوچھ، اگر انصاف نہیں کر سکو گے فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی. اور مجھے لطیفے کے طور پر یہ بات یاد آ گئی ہے، ویسے چلے میں ویسے ضمن سنا دیتا ہوں. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، معذرت سے پہلے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہے تو ذرا معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی تھی. ہمارے استاد جب پڑھا رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے، بحیات ہیں، صحت و عافیت سے رکھے، وہ کہنے لگے کہ خان صاحب جب یہ آیت پڑھنے لگے، پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو، اس کا ترجمہ کر رہے تھے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑی متبرک مجلس ہے، ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا تو میں سنا رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں کرنے والے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا وہ خان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے،
اور اگر تمہیں خوف ہے انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک اللہ کا یہ فرمان. خان صاحب نے ترجمہ کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی پوچھا تم 2 سے نکاح کرو, 3 سے کرو, 4 سے. آگے کیا ترجمہ کیا؟ بہت معذرت, اللہ یہ نہیں کہہ رہا, خان صاحب نے کہا کہنے کا خود اللہ فرماتی ہے اگر تم بڑے بغیرت ہے پھر ایک ہی کافی. یعنی اس نے اللہ تم سے تو کم سے کم یہ کیا کہ جو انصاف نہیں کر سکتا وہ تو بڑا غیرت مند نہیں ہے, اس میں تو غیرت ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے سوچ کے حساب سے صحیح کیا کیونکہ ان کے ہاں غیرت وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر غیرت تمہارے نہیں ہے تم انصاف نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے حساب سے مفہوم سمجھا دیا, باقی پھر ایک ہی ہے. ہمارے استاد نے جب یہ ترجمہ کیا تو کہنے لگے اب ہم سب سوچ لیں ہم میں سے غیرت کون ہے اور غیرت مند کون ہے اور اب آپ خود فیصلہ کر لیں. یہ ویسے میں نے ضمن بتا دیا. تو قرآن نے ایک جو تحدید کی ہے, حد بندی کی ہے, اور ساتھ اس پر زور دیا ہے کہ دیکھو اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی. ہمارے اکابرین میں سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. تو ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کی 2 بیویاں تھیں. ویسے ہی میں ضمن سنا دیتا ہوں. تو جب 2 بیویاں تھیں, بعد میں ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے 2 شادیاں کی ہیں, آپ نے اپنے شاگردوں کے لیے اپنے یعنی جو آپ کو ماننے والے ان کے لیے رستہ کھول دیا ہے. تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا, کہنے لگے کہ میں نے رستہ کھولا نہیں, میں نے رستہ بند کیا. کہنے لگے کہ بند کیسے کیا ہے؟ وہ تو آپ کا نام لے کے کہ جی استاد کی سنت ہے اور یوں کر کر کے زائد کریں گے. کہنے لگے وہ رستہ بند اس لیے کیا ہے کہ جب میرا انصاف دیکھیں گے نا, میری سختی دیکھیں گے. اب جو ایک واقعہ صرف ایک سختی کے سنتے ویسے ذہن میں باتیں آ رہی, یہ حقیقت ہے. ہم نے تو زیارت نہیں کی بزرگوں کی, جن بزرگوں نے زیارت کی وہ بتاتے ہیں ایسے ہی ہے. وہ انہوں نے حضرت جہاں تشریف فرما ہوتے تھے خانقاہ میں, اپنی جو بھی مقام تھا تھانہ بھون میں ہندوستان میں, وہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ترازو رکھا ہوا تھا. یہ بالکل سچا واقعہ, ترازو رکھا ہوا تھا. جب کوئی چیز باہر سے آتی بازار سے یا کوئی ہدیے کے طور پر یا جیسے بھی آتی کوئی چیز, اس کو فوراً ترازو میں تول کے آدھی آدھی ایک گھر میں دوسری گھر میں بیچتے. بات یہی ختم نہیں ہوتی, آگے سنیں. ہمارے استاد صاحب نے واقعہ سنا ہے, فرمانے لگے ایک دفعہ گاؤں سے کوئی دیہاتی آیا آدمی محبت میں, وہ سیدھے سادھے لوگ تھے, دور بھی بڑا محبت والا تھا. وہ اپنے استاد کے لیے نا تربوز لے آیا, 2 آنے جیسے آپ کہتے ہیں, تربوز 2 لے آیا. اب وہ تربوز لایا 2, انہوں نے لا کر کہا حضرت میں آپ کے تربوز لایا. انہوں نے پوچھا بھائی 2 کیوں لایا ہو؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے تم انصاف بڑا کرو ہو تو اس لیے میں 2 لایا ہوں. خیر انہوں نے حضرت نے پوچھا کہ بھائی 2 تو لایا, ہو سکتا ہے ایک کا وزن زیادہ ہو ایک کا کم ہو, میں تو تولتا ہوں. کہنے لگے مجھے پتا ہے, میں بڑے دن سے دیکھ رہا ہوں, میں پورا تول کے وزن کر کے لایا. آگے سنیں اب, جس سے حضرت نے فرمایا میں نے رستہ بند کیا ہے. کہنے لگے حضرت نے تلوایا تو واقعی برابر, لوگ بھی بڑا خوش, اس بندے نے تو کمال کر دیا. حضرت نے اگلا سوال کیا, اللہ کے بندے اگر ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو پھر کیا کرو؟ ایک گھر میں میٹھا چلے گیا ایک میں پھیکا چلا گیا. اس نے کہا جی اب میں نے اندر گھس کے تو نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا اس کا طریقہ بھی ہے. اس واقعے میں لکھا ہے حضرت نے چھری منگوائی, بالکل درمیان سے 2 کیے, آدھا یہ اٹھایا آدھا وہ اٹھایا, اس کو اس کے ساتھ ملایا, اس کو اس کے ساتھ ملایا, ایک گھر میں ایک گھر. یہ کہانیاں نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا جب وہ اتنی زیادہ پابندی دیکھیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, ایک ہی پھر کافی ہے. باقی آپ کو سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو میں صرف معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے قرآن میں اللہ نے سورہ نساء کے آغاز میں ایک تو یہ فرمایا, دوسرا رکوع سورہ نساء کا اللہ کا کلام ہے. بہت کم ایسے مقام ہیں اللہ نے اس پورے ایک رکوع میں پورا فن, اور ایسا فن ہے جو اہل علم کے نزدیک سب سے مشکل فن شمار ہوتا ہے, علم میراث, علم فرائض. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم فرائض کو نصف علم شمار کیا ہے, نصف العلم. وہ ایک موقع نہیں, میں نہیں تو اس کی تفصیل عرض کرتا کہ نصف العلم کیوں شمار کیا. اس پورے ایک رکوع میں پورا علم الفرائض بیان کیا. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, پڑھیے گا آپ خود, میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. اس میں آپ غور کیجئے گا, وہ ذوی الفروض ہیں, ذوی الارحام ہیں, عصبات ہیں, یہ سارے اہل علم جانتے ہیں. 12 ذوی الفروض کا ذکر ہے, اور عجیب بات ہے 12 میں سے
صرف 4 مردوں کے حصے ہیں، وراثت کی بات کر رہا ہوں، 4 مردوں کے حصے ہیں، 8 حصے عورتوں کے ہیں۔ یہ ہے اسلام، عورتوں کے حقوق علم بردار۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے بس سوشل میڈیا سے سن کے جو یورپ سے الٹی سیدھی باتیں سن لی کہ بس یہ اسلام، انہیں کیا پتا کہ حقوق کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیا عورت کو، 8 حصے عورت کے۔ اسلام سے پہلے عورت کو نعوذ باللہ وراثت دینا تو درکنار، میں نہیں کہہ رہا، پڑھے ہسٹری اٹھا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یعنی وراثت میں حصہ دینا تو دور کی بات ہے، وراثت میں عورت باقاعدہ مال وراثت کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، اسلام نے آ کر اتنا بڑا عورت کو مقام دیا۔ آپ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سارا پڑھتے چلے جائیں آپ کو ملے گا سورہ نساء کا دوسرا رکوع، خود پڑھیے، آپ کو تفصیل سے سارے مسائل خود بخود ملیں۔ اس کے بعد میں کروں، اس کا نام ہی سورہ نساء اسی لیے ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں وہ بھی ایک تھوڑا سا میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود ذوق ہو اور آپ خود پڑھیں، تفصیل کا موقع لو۔ سورہ نساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا آخری رکوع، اس میں اللہ جل شانہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، خالق نے، جو ساری کائنات کا مرد و عورت کا خالق ہے، اس نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ عقلی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، جن سے نکاح کرنے حرام ہے۔ میں اصولی طور پر آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگی۔ حرمت ہوتی ہے 3 طرح سے، 3 ڈائریکشن سے، 3 ڈائمینشن سے حرمت ہوتی ہے نکاح کی۔ ایک حرمت ہوتی ہے نسب کے اعتبار سے، نسبی، جسے آپ کہتے ہیں بلڈ ریلیشن، سب سے قریب۔ ایک حرمت ہوتی ہے رضاعت کے اعتبار سے، دودھ پلانے کے اعتبار سے۔ ایک حرمت ہوتی ہے، اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں، حرمت نسب، حرمت رضاعت اور حرمت مصاہرت۔ مصاہرت کا مطلب ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے کچھ حرمتیں آتی ہیں۔ مختصر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، 7 رشتے یاد کر لیں۔ قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ قرآن خود کہہ رہا ہے 7 رشتے آسان ابھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کن سے نکاح حرام ہے؟ خالق بتا رہا ہے۔ نمبر 1 ماں سے نکاح حرام، نمبر 2 بیٹی سے نکاح حرام، اور نمبر 3 بہن سے نکاح حرام۔ یاد ہو گیا، ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام اور بہن سے نکاح حرام، 3 رشتے ہو گئے ہیں۔ ماں کی بہن، ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ خالہ، اس سے نکاح حرام۔ باپ کی بہن پھوپھی، اس سے نکاح حرام۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 بہن کی بیٹی، بھانجی، اور بھائی کی بیٹی بھتیجی، 7۔ بس یہ 7 رشتے قرآن میں لکھے میں آپ پڑھیے۔ ماں سے نکاح حرام، بہن سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام، ماں کی بہن خالہ سے نکاح حرام، باپ کی سگی بہن پھوپھی، اس سے نکاح حرام، اور پھر بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی۔ یہ رشتے، ان سے حرمت ابدیہ ہے۔ ابدیہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ کو 3 چیزیں پتہ چلی ہیں ابھی، یہ ایک چیز نہیں پتہ چلی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، کیسے انہوں نے ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی ہے۔ سرسری طور پر تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ 3 چیزیں اس سے پتہ چل رہی ہیں آپ کو، 3 بڑے بیسک مسئلے جو آج کل ہر دوسرا بندہ پوچھتا ہے، آپ سے بھی بہت ذہن میں آتا ہے، ہم سے بھی بے شمار لوگ پوچھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب حج پہ جانا ہے، حافظ صاحب عمرے پہ جانا ہے، تو یہ فلاں میری محرم ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ میں جا سکتا ہوں؟ ہماری ہمسائی ہے جی، ہماری چچی ہے، ہماری ماموں ہے، اس کے ساتھ میں چلا جاؤں؟ یہ میرے لیے محرم ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیں، یہ 7 رشتے محرم ہیں۔ محرم میں کہہ رہا ہوں حرمت ابدیہ، وقتی نہیں ہے، وہ بھی آئے گا حرمت مصاہرت میں عرض کرتا ہوں میں۔ یہ 7 رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یہ حرمت ابدیہ ہے، یہ آپ کے لیے محرم۔ ان میں سے کوئی بھی، ماں بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، یہ آپ کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے، عمرے پہ آپ کے لیے محرم۔
تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ جناب پردہ کس سے ہے کس سے نہیں ہے؟ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں سوال ہے پردہ کس سے نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا سورہ احزاب میں. ایک ہوتا ہے پردہ، ستر جسے کہتے ہیں، ستر اور ہے حجاب اور، حجاب اور چیز ہے، ستر اور چیز ہے، اس میں فرق تو وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو پردہ کس سے نہیں ہے؟ یہ 7 رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ 7 یاد ہو گئے. اب ایک حدیث کا جملہ یاد کر لیں، اگلا پورشن آپ خود بخود یاد کر لیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں. خط اصول کیا مانا؟ ماں حرام ہے، رضاعی ماں بھی حرام، رضاعی بہن بھی حرام، رضاعی بیٹی بھی حرام، رضاعی خالہ بھی حرام، رضاعی پھوپھی بھی حرام، رضاعی بھانجی، رضاعی بھتیجی. یہی 7 رشتے اگر رضاعت سے ہوں دودھ پلانے کی وجہ سے، یہ خود بخود حرام. تو 7 نسب میں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اصول بتا دیا، جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہے. بات ختم. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تیسرے نمبر پر ہے حرمت مصاہرت. یہ ہوتا ہے وقتی طور پر. میں آ رہا ہوں، حرمت مصاہرت یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کو خطرہ ہے ساس کا زیادہ کھونا بھی چاہیے ہر ایک کو. میں اس طرف آ رہا ہوں. میں نے اسی لیے عرض کیا 3 ہیں، ایک نسب، ایک رضاعت، ایک مصاہرت. مصاہرت سسرال، اسی طرف آ. تو تیسری حرمت کیا ہے؟ مصاہرت. یہ ابدیہ نہیں ہے، شروع میں نہیں ہوتا. اگر اس لڑکی سے یا اس کی ساس جو حرام ہو رہی ہے اگر اس سے نکاح جائز ہی نہ ہوتا تو نکاح ہوتا کیوں اس گھر میں؟ اس گھر میں نکاح اسی لیے ہوا تھا کہ ان حرمتیں، یہ محرمات ابدیہ میں نہیں ہیں. اب ایک خاتون سے، لڑکی سے جو ان 7 کیٹیگریز میں نہیں آتی تھی وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے الحمدللہ جائز طریقے سے نکاح کر لیا. اب جب وہ نکاح کر لیا اب سسرالی رشتہ پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں مصاہرت. کچھ اس کی وجہ سے حرمتیں آتی ہیں. اس کی وجہ سے حرمتیں ہیں 3. ایک وہی جو آپ نے پوچھا، بیوی کی ماں، ساس، اور بیٹے کی بیوی، بہو. بیٹے کی بیوی جیسے بہو کہتے ہیں ہم، بیٹے کی بیوی یہ بھی سسر پہ حرام ہے، اور بیوی کی ماں، ساس، یہ بھی اس شخص پر حرام. ایک تیسرا رشتہ ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ قرآن کی اسی آیت میں ساری چیزیں، میں تو اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم جس کو آسان زبان میں سوتیلی بیٹی، بہت آسان زبان میں قرآن تو کہہ رہا ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ آپ نے کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس عورت کا دوسرے خاوند سے بچی تھی، وہ اس کے نکاح میں آ گئی وہ عورت. اب یہ بچی اس کی کیا لگی؟ سوتیلی بیٹی، ساری بات ہے. اس کی ربیبہ ہے، ربیبہ اسے کہتے ہیں، اس کی لے پالک جیسا اس کو پال رہا ہے. ایک ہوتا ہے اڈاپٹڈ لے پالک، یہ بھی سورہ حجرات کے اندر ہی ہے. لے پالک کے بارے میں تصور تھا، آج بھی جیسے سمجھتے ہیں ایک لے پالک ہوتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، اس سے تو رشتہ ہے ہی نہیں، آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو. اب جیسے میں وہی واقعہ عرض کر دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بنایا تھا، تھے غلام، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا. والد آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم زید بن محمد کو کہتے تھے انہیں، حضرت زید. اور جب یہ اچھا ان حضرت زید کی اہلیت تھی حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی رات بہن، ان سے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپس میں نہیں بنی، وہ سارا واقعات ہے اپنی جگہ سیرت میں، علیحدگی ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے شور مچا دیا، لو جی اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح کر لیا. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تعلیمات اتنی کمپریہنسو اور جامع ہیں کہ اب کسی کو زبان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لہذا قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا. وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خاتم النبیین کے لفظ تو بعد میں ہیں، پہلے کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے پہلے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، ان کا حقیقی بیٹا تو ہے ہی نہیں، جو تھے بچپن میں فوت ہو گئے.
بڑی عمر کا تو آئی نہیں، یہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ تو منہ بولے بیٹے کی حیثیت اور ہے، حقیقی جو ہے اس کی حیثیت اور ہے۔ اس رسم کو، اس غلط سوچ کو ختم کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ وہاں اس کی تفصیل ہے۔ تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں مختصر، 7 رشتے یاد ہو گئے، اور ساتھ ہی وضاحت کی وجہ سے اور 3 رشتے یہ ہو گئے، ساس، بہو اور ربیگا۔ ایک اور ہے جو اس چوتھے پارے کے آخری الفاظ میں ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جسے ہم عام زبان میں بیوی کی بہن کو ہم بولتے ہیں سالی اردو زبان میں، تو اس سے نکاح حرام ہے وقتی طور پر۔ یہ محرمات ابدیہ نہیں ہے، یہ محرمات وقتیہ ہے۔ مطلب ہے کہ جب تک وہ عورت نکاح میں ہے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا یا اس سے علیحدگی ہو گئی، اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، جمع کرنا حرام ہے۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، لیکن آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا تھا کہ جی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئی ہم اس قسم کے واقعات ہو چکے، اللہ نے فرمایا مگر جو اس سے پہلے گزر گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ویسے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے، سورہ نساء واقعاً اس کو نساء کبریٰ کہتے ہیں، اور بڑی طویل صورت ہے، پوری 1.25 پارے کی صورت ہے، بلکہ 1.25 پارے سے بھی کچھ زائد، 1.5 پارے کی بلکہ بنتی ہے۔ سوا تو ہم نے آج پڑھا، سوا پر آج پڑھا، 1 کوارٹر بھی اس کا اور باقی ہے، تو 1.5 پارے کی یہ صورت ہے سورہ نساء۔ اس کو پڑھیے، میرے خیال میں ٹائم بھی کافی ہو گیا، آج بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو سورہ نساء جس کو نساء کبریٰ کہتے ہیں، یہ طویل صورت ہے، اس کے اندر عورتوں کے حوالے سے مسائل ہیں۔ یہ ساری باتیں روز کہنے کا مطلب یہ، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں کوئی بات غلط کہہ جاؤں، صرف یہی ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، خود سے قرآن کو پڑھنے کی عادت بنائیں، جہاں کوئی بات ہو اہل علم سے ہر جگہ موجود ہے ان سے پوچھیں، تاکہ ہمیں یہ سارے جھگڑے، ایک میں ویسے آج کل ہم نے یا آج ہی پڑھی آئے، کل پڑھی تھی غالباً، وہ آخر میں بات کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ وہ آیت اس سے پہلے کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، ہمارے بچوں کے میرے خیال 9 10 کے سلیبس میں بھی ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کو ذرا الٹا کر کے پڑھیں، یعنی مفہوم سمجھیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو ترجمہ آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو، رسی سے مراد وہی ہے جو اوپر سے وہی نازل ہوئی، قرآن حدیث، اس قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور لا تفرقوا، دیکھو اختلاف نہ کرو۔ اس میں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب یہ اعتصام کمزور پڑتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایک طرف کر کے اپنے خود ساختہ اور میرے تیرے فلاں کی باتوں میں آتے ہیں، تبھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، ایک اللہ کا کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن خود پڑھیں، قرآن کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ جو باتیں ہم روز پڑھتے سنتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامل ایمان والا بنا، ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا اور پوری امت کا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا